آج کا دوسرا نشریہ سیف الرحمان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر انصاف نے کہا ہے کہ قطر بین الاقوامی انسانی قانون کے اصولوں کو انتہائی اہمیت دیتا ہے اور اس کے احترام کی ضمانت دیتا ہے۔ وزیر ماحولیات و موسمیاتی تبدیلی نے بازل، روٹرڈیم اور اسٹاک ہولم کے سمجھوتوں کے فریقوں کی کانفرنسوں کے اجلاسوں کے اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کی ہے۔ قطر نے یمن میں فائر بندی کی مدت میں توسیع کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ اس سے یمنی بحران کے پرامن حل کا راستہ ہموار ہوگا۔ اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے یورپی یونین نے روس کے خلاف پابندیوں کے چھٹے پیکج کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر انصاف جناب مسعود بن محمد العامری نے بین الاقوامی انسانی قانون کے شعبے میں قطری ملٹری لیکچررز کی تیاری کے فوجی پروگرام کا افتتاح کرتے ہوئے کہا ہے کہ قطر بین الاقوامی انسانی قانون کے اصولوں اور اس کے احترام کی ضمانت کو خصوصی اہمیت دیتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ قطر مسلح تنازع کے دوران سول باشندوں کی بلا تمیز حفاظت میں حصہ لیتا ہے۔ بین الاقوامی انسانی قانون کی نیشنل کمیٹی نے وزارت دفاع اور انٹرنیشنل ریڈ کراس کے تعاون سے اس پروگرام کا اہتمام کیا ہے۔ وزیر مالیات جناب علی بن احمد الکواری نے اسلامک ڈیولپمنٹ بینک گروپ کے سالانہ اجلاس میں شرکت کی ہے۔ یہ اجلاس عرب جمہوریہ مصر کے شہر شرم الشیخ میں کانفرنسوں کے انٹرنیشنل سینٹر میں منعقد کیا گیا ہے، اور اس کا شعار رکھا گیا ہے کورونا کی عالمی وبا سے بچاؤ کا پہلو، اس کے خلاف ڈٹ جانا اور پائیداری۔ اس اجلاس میں اس بینک کے 47ویں سالانہ رپورٹ برائے 2021 پر بحث کی گئی اور اس کے آڈٹ کے حساب و کتاب اور دوسرے حصوں کی منظوری دی گئی۔ ان میں بینک کے بورڈ آف گورنرز کے 48ویں اجلاس کی مقام اور تاریخ کا تعین بھی شامل ہے۔ وزیر ماحولیات و موسمیاتی تبدیلی شیخ ڈاکٹر فالح بن ناصر بن احمد بن علی آل ثانی نے بازل، روٹرڈیم اور اسٹاک ہولم سمجھوتوں کے فریقوں کی کانفرنسوں کے اجلاسوں کے اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کی ہے۔ یہ اجلاس ان دنوں سویڈن کے دارالحکومت میں جاری ہیں۔ ان اجلاسوں کا موٹو ہے ایک صحت مند پلانٹ کے لیے عالمی سمجھوتے۔ پوری دنیا سے متعلقہ وزراء ان اجلاسوں میں شریک ہیں اور ان کا مقصد امکانات کی تلاش، ماحولیاتی بحران کو دور کرنے کے لیے سولوشنز، جبکہ یہ بحران آلودگی، موسمیاتی تبدیلی اور بایولوجی کے تنوع کی عدم موجودگی کی شکلیں لیے ہوئے ہے۔ برادر ملک کویت کی پارلیمنٹ کے اسپیکر جناب مرزوق بن علی الغانم سے آج برسلز میں قطر کی معاون وزیر خارجہ محترمہ لولوا بنت راشد الخاطر نے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں دو طرفہ تعلقات و تعاون اور شنگن ویزے سے استثناء کے لیے مشترکہ کوششوں کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اسی طرح معاون وزیر خارجہ نے یورپی کمیشن میں داخلہ اور امیگریشن کے امور کے ادارے کی ڈائریکٹر محترمہ مونک پاریاٹ کے ساتھ بھی ملاقات کی ہے، جس میں قطر اور یورپی یونین کے درمیان تعلقات و تعاون، شنگن ویزے سے قطری شہریوں کے استثناء، افغانستان کے موجودہ حالات اور یوکرین کی انسانی صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے۔ معاون وزیر خارجہ نے یورپی کونسل کے صدر کے دفتر میں خارجہ پالیسی کے مشیر اعلیٰ جناب سائمن مورڈو کے ساتھ بھی انہی موضوعات پر بات چیت کی ہے۔ پھر معاون وزیر خارجہ محترمہ لولوا بنت راشد الخاطر نے یورپی پارلیمنٹ کی ڈپٹی اسپیکر محترمہ ایفا کائلی کے ساتھ بھی شنگن ویزے سے قطری شہریوں کے استثناء،
افغانستان کے موجودہ حالات اور یوکرین کی انسانی صورتحال پر بات چیت کی ہے۔ جمہوریہ لبنان کی پارلیمنٹ کے اسپیکر جناب نبیہ برے سے لبنان کے لیے قطر کے سفیر جناب ابراہیم بن عبدالعزیز السہلاوی نے ملاقات کی ہے، جس میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات و تعاون کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اسی طرح جمہوریہ لبنان کی نگران حکومت کے وزیر خارجہ اور بیرون ملک لبنانی باشندوں کے وزیر جناب عبداللہ بو حبیب سے بھی قطر کے سفیر اور برائے لبنان نے ملاقات کی ہے۔ لبنان کے وزیر اطلاعات جناب زیاد مکاری بھی اس ملاقات میں شریک تھے اور اس میں دو طرفہ تعلقات و تعاون کا جائزہ لیا گیا ہے۔ جمہوریہ بلغاریہ کی وزیر خارجہ محترمہ ڈورا گینچووسکا کے ساتھ بلغاریہ کے لیے قطر کے سفیر جناب فہد بن ابراہیم المشیری نے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات و تعاون کا جائزہ لیا گیا۔ کینیڈا کے سینٹ کے سربراہ جناب جارج فیوری سے کینیڈا کے لیے قطر کے سفیر ڈاکٹر خالد بن راشد المنصوری نے ملاقات کی ہے اور اس ملاقات میں دو طرفہ تعلقات و تعاون کا جائزہ لیا گیا ہے۔ قطر نے یمن میں فائر بندی کی مدت میں مزید 2 ماہ کی توسیع کا خیر مقدم کیا ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں اس امید کا اظہار کیا ہے کہ فائر بندی کی مدت میں اس توسیع کے ذریعے یمنی بحران کو پرامن ذریعوں سے حل کرنے کی راہ ہموار ہوگی اور امن و سلامتی اور ترقی سے متعلق برادر یمنی عوام کی امنگیں پوری ہو سکیں گی۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ قطر یمن میں پائیدار امن کی بحالی کے لیے اقوام متحدہ کی کوششوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور وہ اپنے اس موقف کو دہراتا ہے کہ یمن کے بحران کو خلیجی انیشیٹو، سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں اور خاص طور پر اس کی قرارداد نمبر 2216 کی بنیاد پر حل کیا جائے۔ واضح رہے کہ یمن کے لیے اقوام متحدہ کے ایلچی ہانس گرونڈبرگ نے اعلان کیا ہے کہ یمن کی حکومت اور حوثی تنظیم نے یمن کی موجودہ فائر بندی کی مدت میں مزید 2 ماہ کی توسیع کی منظوری دے دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس مدت میں تنازع کے دونوں فریقوں کے نقطہ نظر کو ایک دوسرے کے قریب لانے کا موقع ملے گا اور وہ بھی اس امید پر کہ ان دونوں کے درمیان پولیٹیکل ڈائیلاگ شروع ہو جائیں جن کے ذریعے موجودہ صورتحال کو ختم کیا جا سکے۔ مقبوضہ فلسطینی سرزمین میں جاری شدت کے حوالے سے قطر نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ فوری طور پر حرکت میں آئے تاکہ قابض انتظامیہ کو رائے اور معلومات کے اظہار کی آزادی کی مزید خلاف ورزیوں سے روکا جا سکے اور ایسے تمام اقدامات کیے جائیں جن کے ذریعے فلسطینیوں اور میڈیا میں کام کرنے والوں کے خلاف تشدد کو روکا جا سکے اور ان کی حفاظت ہو سکے۔ قطر نے اپنے اس مستقل موقف کو ایک مرتبہ پھر دہرایا ہے کہ مسئلہ فلسطین ایک منصفانہ مسئلہ ہے اور برادر فلسطینی عوام کو ان کے قانونی حقوق ملنے چاہیے۔ آج مقبوضہ مغربی کنارے میں قابض اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے 4 فلسطینی نوجوان زخمی ہو گئے ہیں۔ ایک فلسطینی ربر میں لپٹی معدنی گولی سے زخمی ہوا ہے، ایک دوسرا فلسطینی کا جسم جھلس گیا ہے اور 10 فلسطینی دم گھٹنے کے شکار ہوئے ہیں۔ کہ نابلس کے مشرق میں واقع بیت دجن نامی گاؤں میں قابض اسرائیلی فورسز کے ساتھ فلسطینی نوجوانوں کی جھڑپیں ہوئی ہیں۔ فلسطینی پریزیڈنسی نے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی شدت میں اضافے کی مذمت کی ہے، جبکہ اس شدت کی وجہ سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔
فلسطینی پریزیڈنسی نے متنبع کیا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ کے حکم پر فلسطینیوں کو سڑکوں پر قتل کیا جا رہا ہے، جس سے وہاں شدت میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ ایک فلسطینی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ قابض اسرائیلی فورسز نے گزشتہ مہینے مئی کے دوران مقدسی باشندوں کے خلاف اپنی جارحیتوں میں غیر معمولی اضافہ کیا تھا۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ یوکرین کا 5واں حصہ اس وقت تک روس کے کنٹرول میں جا چکا ہے اور یوکرین میں روزانہ تقریباً 100 فوجی اپنے ملک کا دفاع کرتے ہوئے قتل ہو رہے ہیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر مطالبہ کیا ہے کہ ان کے ملک کی مدد کی جائے اور اسے مزید ایسے جدید ہتھیار فراہم کیے جائیں جن کے ذریعے ان کے ملک کی فورسز روس کا مقابلہ کر سکیں۔ انسانی سطح پر آج پولینڈ نے اعلان کیا ہے کہ وہ یوکرین میں روسی فوجی کارروائی شروع ہو جانے کے بعد سے اب تک یوکرین کے تقریباً 4 ملین باشندوں کو پناہ دے چکا ہے۔ اس دوران میں یورپی یونین نے آج روس کے خلاف پابندیوں کے 6 پیکج کا اعلان کر دیا ہے۔ یورپی یونین میں خارجہ امور کے اہلکار جوزیب بوریل نے کہا ہے کہ ان پابندیوں کا مقصد جنگ کے لیے روسی سرمایہ میں کمی لانا ہے، جس کے لیے اس پر مزید اقتصادی پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ وزیر انصاف نے کہا ہے کہ قطر بین الاقوامی انسانی قانون کے اصولوں کو انتہائی اہمیت دیتا ہے اور اس کے احترام کی ضمانت دیتا ہے۔ وزیر ماحولیات و موسمیاتی تبدیلی نے بازل، روٹردام اور اسٹاک ہوم کے سمجھوتوں کے فریقوں کی کانفرنسوں کے اجلاسوں کے اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کی ہے۔ قطر نے یمن میں فائر بندی کی مدت میں توسیع کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ اس سے یمنی بحران کے پرامن حل کا راستہ ہموار ہوگا۔ اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے یورپی یونین نے روس کے خلاف پابندیوں کے 6 پیکج کا اعلان کر دیا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔